والے کو چھوڑا، تجھے ناراض کیا جا سکتا ہے، ماں، باپ، چچا، سسر، بیگم، بچوں، تم سب کی جدائی بھی برداشت کر سکتے ہیں، تم سب کی ناراضگی بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن عرش والے رب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، استقامت کا پہاڑ، اہل سنت کے امام، بادشاہ وقت آرڈر کر دیتا ہے، فتویٰ جاری کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن یہ مخلوق ہے، یہ مالک کا کلام نہیں ہے، یہ مالک کی صفت نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ مولوی بک جاتے ہیں، مولوی خاموش ہو جاتے ہیں، دو بچتے ہیں، ایک حضرت نوح رحمہ اللہ اور ایک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نوح تو فوراً ہی دعا کرتے ہیں، اللہ اس بے ایمان کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی مجھے موت دے دے جو تیری کلام کو تیرا نہیں مان رہا، تیری مخلوق مان رہا۔ تنہا احمد بن حنبل ہے، قلعے کے اندر بند ہے، تازہ دم جلاد آتے ہیں اور اتنے کوڑے برساتے ہیں، جلاد خود کہتے ہیں اگر اتنے کوڑے ہم ہاتھی کی پشت پہ مار دیتے وہ ہاتھی بھی دوڑتا ہوا بھاگ جاتا، لیکن احمد ابن حنبل کی پشت پہ درے پڑ رہے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں، زبان سے ایک ہی جملہ نکالتے ہیں، اگر احمد سے فتویٰ لینا چاہتے ہو یا رب کا کلام دلیل کے طور پہ لے آؤ یا محمد کا فرمان دلیل کے طور پہ لے آؤ۔ اگر قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے، احمد کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، محمد کی حدیث کے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا آتا ہے، آ کر سمجھاتا ہے، احمد اپنے عقیدے کو اپنے سینے میں دفن کر لے۔ کیوں مار کھاتا ہے؟ بادشاہ پہ بادشاہ بدل رہے ہیں لیکن تیری مار میں فرق نہیں آ رہا، کیوں مار کھاتا ہے؟ اپنے عقیدے کو اپنے دلوں میں دفن کر لو۔ وہی مشورہ جو آج ہمیں ہمارے ملکوں میں جی ہاتھ ہوڑا رکھیا جی، کسی کو کچھ نہیں کہنا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اللہ کے رسول کی توحید، اللہ کی توحید، رسول کی حدیث بیان نہ کرو، اشتعال پیدا ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ ساری لڑائیاں برداشت ہیں، رب کی توحید پہ آنے والی آنچ مواحد کو برداشت نہیں ہوا کرتی۔ ابو بکر میرے نبی کے خلیفہ، نبی کے ساتھی، نبی کے یار غار، ایک یہودی کو دیکھتے ہیں جو زبان سے کہہ رہا ہے اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہے، اللہ ہم سے چندہ صدقہ اور خیرات مانگتا ہے، نہیں برداشت کر سکے۔ حالات خراب ہوتے ہیں، ہو جائے، دنیا بدلتی ہے، بدل جائے، دنیا بگڑتی ہے، بگڑ جائے، ملک تہس نہس ہوتے ہیں، ہو جائے، بستیاں اجڑتی ہیں، اجڑ جائے، ہر طرح کا خسارہ برداشت ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پر آنے والی آنچ برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہودی دوڑتا ہوا آتا ہے، رسول کریم کو شکایت کرتا ہے، آپ کے ساتھی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کہا ابو بکر کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ظالم دشمن نے، اللہ کے دشمن نے میرے اللہ کو فقیر کہا، اپنے آپ کو غنی کہا، میرے اللہ کی توہین کی، میں اپنی گردن کٹتی ہوئی برداشت کر سکتا ہوں، رب کی توہین برداشت؟ یہودی مکر گیا، میں نے یہ لفظ جملہ کہا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر گواہ پیش کرو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کہاں سے لاؤں؟ محلہ تو یہودیوں کا تھا، سارے یہودی تھے، یہ مولوی تھا ان کا، کہاں سے گواہ دوں؟ دھرتی پہ گواہی دینے والا ابو بکر کی کوئی نہیں رہا۔ اور جب مواحد اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے، نیت کو خالص کرتا ہے، رب اپنے مواحد بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دھرتی پہ کوئی گواہی دینے والا نہ رہا، عرش والے نے جبریل کو بھیج کر نبی کریم کو کہا کوئی اس کی گواہی نہیں دے رہا، اس کا رب اس کی گواہی دیتا ہے، یہ سچا ہے، یہودی جھوٹا ہے۔ یہودی نے کہا تھا اللہ فقیر ہم غنی، تب اس میں تھپڑ مارا تھا۔ چچا کہتا ہے احمد ابن حنبل اپنے عقیدے کو اپنے سینے میں دفن کر لے، چھپا لے اس بات کو، بادشاہ سے ٹکر نہ لے۔ جواب میں کہتے ہیں چچا اگر احمد کی اکیلی ایک جان کا چکر ہوتا میں یہ کر گزرتا، سوچ سکتا جو آپ کہہ رہے ہو، اس آفر پہ غور کر سکتا، اگر معاملہ ماجرا صرف میری ذات کا ہوتا۔ چچا اس قلعے کے باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں
ان کے کان انتظار میں ہیں، جو احمد ابن حنبل کی زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا۔ چچا میں اپنی جان بچانے کے لیے سب کو گمراہ کیسے کر لوں؟ چچا قیامت کا دن ہوگا، میرا غلط فتویٰ سن کر گمراہ ہونے والے ان کے ہاتھ ہوں گے، احمد کا گریبان ہوگا، چچا میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بادشاہ مجھے مار سکتے ہیں لیکن محمد علیہ السلام کی حدیث کے خلاف احمد کی قلم سے فتویٰ صادر نہیں کروا سکتے۔ احمد ابن حنبل کا شاگرد کہتا ہے امام ایک چور کے لیے، ایک ڈاکو کے لیے بڑی دعا کیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا امام یہ تو ڈاکو ہے، چور تھا، ڈاکو تھا، اس کے لیے کیوں دعا کرتے ہو؟ کہا اس نے مجھے میری ہمت بہت بڑھائی تھی، جب مجھے مارا جا رہا تھا، وہ چور، وہ ڈاکو گزر رہا، قاضی کے پاس لے جایا جا رہا، اس کی بعض ہاتھ کٹے ہوئے، کہنے لگا احمد ابن حنبل تو رب کے لیے مار کھا رہا ہے، میں اپنی انا کے لیے مار کھا رہا ہوں، میں نے چوری کی، میرا ہاتھ کاٹ دیا، میں نے کہا باز نہیں آؤں گا، جو مرضی کر لو، انہوں نے دوسرا کاٹ دیا، میں نے کہا جو مرضی کر لو باز نہیں آؤں گا، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، چوری سے باز نہیں آیا ہوں، میں اپنی انا کے لیے مار کھا رہا ہوں، احمد تو عرش والے کے لیے مار کھا رہا ہے، کہیں اللہ کے دین پہ آنچ نہ لے آنا، کٹ جانا، مر جانا، لیکن محمد کی حدیث کے خلاف فتویٰ نہ دینا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، بادشاہ فتویٰ دیتا ہے جبر کی طلاق ہو جاتی ہے، زبردستی کی طلاق ہو جاتی۔ احمد اشرف علی تھانوی صاحب بھی بہشتی زیور کے اندر لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب بھی بہشتی زیور میں طلاق کے باب میں لکھتے ہیں کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ راستہ صاف ہوتا ہے وڈیروں کے لیے، بڑوں کے لیے، چودھریوں کے لیے، مال دولت طاقت والوں کے لیے۔ کیسے؟ ایک غریب آدمی کی بیوی خوبصورت کسی وڈیرے کی نظر پڑ جائے، اب وہ چاقو اس کی گردن پہ رکھے، کلاشن کوف اس کی گردن پہ رکھے، کہے دے طلاق نہیں تو مار دوں گا، اب وہ جان بچانے کے لیے کہہ دے میری بیوی کو طلاق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبر کی طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن وڈیروں کی خدمت کرنے والے مولوی، بادشاہوں کے لیے ترتیب دینے والے فقہ، بادشاہوں کی طلب پہ اکٹھے ہونے والے ملا، وہ فوراً کہتے نہیں جی ہو جاندی ہے، اے بابی نہیں مانتے لیکن ہو جاندی ہے۔ آخر ساڈے مولوی کول بھی کوئی نہ کوئی دلیل تے ہونی۔ یہ پانچواں مذہب ہے، چار مذہب تو معروف ہے نا، چار مذہب تو معروف، ایک پانچواں مذہب ہے، مذہب ہوگا۔ کسی کام کی دلیل پوچھو بھائی، یہ آپ قبروں پہ سجدے کرتے ہو کیا دلیل ہے؟ قبروں کا طواف ہو رہا ہے کیا دلیل ہے؟ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے کیا دلیل؟ اجی آپ کو زیادہ پتا ہے یا ہمارے مولوی صاحب کو؟ وہ فاضل ہیں، وہ دارالعلوم سے سند لے کر آئے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں یا آپ؟ آخر ہمارے مولوی صاحب نے جو کہا ہے تو کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی، کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوگا، یہ مذہب ہوگا۔ نہ ان کے پاس دلیل نہ ان کے پاس دلیل، بس ہوگا کا فائر لگاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہوگا، ہمیں نہیں ملا لیکن ہوگا ضرور۔ امام مالک کہتے ہیں جبر کی طلاق نہیں، بادشاہ کہتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، میں جنوں چاوا قبو کر لواں۔ امام کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں محمد کی حدیث کو بدلنے نہیں دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک میرے نبی کی مسجد میں، میرے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر میرے آقا کی حدیثیں سنانے والا امام مالک، چہرہ کالا کر دیا جاتا ہے، گلے میں جوتوں کے ہار ڈال دیے جاتے ہیں، گدھے پہ سوار کر دیا جاتا ہے، گلیوں میں گھمایا جاتا ہے اس کو جو محمد کی سیٹ پر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتا تھا، اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے لوگو یہ وہ ہے جس نے بادشاہ سے ٹکر لی ہے، یہ بادشاہ کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، اور جو بادشاہ کے فتوے کے خلاف فتویٰ دے گا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، منہ کالا ہوگا، گلے میں جوتیاں ہوں گی، گدھے پہ سوار ہوگا۔ امام مالک کہتے ہیں من عرفنی، جو جان گیا مجھے وہ تو جان گیا، اور جو نہیں جانتا میں تعارف کروا رہا ہوں۔ سنو، جب بادشاہ کا منادی کرنے والا چپ ہوتا،
محمد کی حدیث سنانے والا اپنا تعارف خود کرواتا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں۔ لوگوں نے کہا امام، نبی